الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين نجوم الهدى وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اختارني واختار لي اصحابي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والد الاحترام قابل سبحانہ حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، کچھ بچوں کی خوشی کا مقام جو اللہ کی غالب کتاب قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی وجہ سے اس خوبصورت پروقار دستار فضیلت کانفرنس میں
دعوت دینے پر اخلاص اس گلشن کے محافظ حضرت مولانا فاروق صاحب حافظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مبارک اور انتہائی خوبصورت موقع پر مجھے بھی دیگر علماء کرام کی طرح شریک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العزت جن بچوں نے آج یہ عظیم دولت اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، خوب جزائے خیر عطا فرمائیں، اپنی شان کے مطابق انہیں عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور قرآن کی تعلیم پر، اس کے حصول پر، اس کے حفظ پر، اس کے پڑھنے پر، اس سے محبت رکھنے پر اور اس کے ساتھ جڑنے پر جو فضائل، جو اجر و ثواب اور جتنی عظمتیں اور برکتیں میرے رب نے اس حوالے سے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کو اور ان کے خاندان والوں کو اور اس نظارے کے منتظمین کو وہ تمام دولتیں عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی جن کے بچوں نے حفظ قرآن کی اس دولت کو ابھی حاصل نہیں کیا، اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہماری اولادیں بھی اللہ کے قرآن کے محافظ بنیں، اس کے حافظ بنیں، اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دنیا میں ہمارے لیے عزت و سرفرازی کا اور آخرت میں ہماری نجات کا سبب بنے۔ حضرت قاضی صاحب کی جو گفتگو تھی یقیناً وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس عنوان پر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ میں بھی مختصر سی گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں اس مدرسے کے نام اور اللہ کے کلام، ان دونوں میں کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے، ان میں آپس میں کیا ربط ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن صحابہ کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے، اس کو اگر پڑھنا ہے، اس پر اگر عمل پیرا ہونا ہے، اس سے روشنی حاصل کرنی ہے، اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنانا ہے، اس کو اپنے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بنانا ہے، اس کو پڑھ کر اگر اللہ کا محبوب بننا ہے،
اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، کامل ایماندار بننا ہے، جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، تو اس قرآن کو ہم نے کیسے اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے، اس سے ہم نے تعلق کیسے نبھانا ہے، یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شخص یہ بات اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو دستور حیات ہے، یہی وہ کتاب ہے جو انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کے مردہ دلوں کو زندگی دیتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی میں لاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو عظمت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو انسان کی روح کی غذا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کے دلوں کا اطمینان ہے، یہی وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے، جو اللہ کا پیغام بھی ہے، جو اللہ کا پروگرام بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو میرے نبی علیہ السلام کو دے کر دنیا کو گٹا ٹوپ اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب نے انسانوں کو انسانیت کی معراج پر پہنچایا، یہی وہ کتاب ہے جس نے زمین کے ذروں کو آسمان کے ماہتاب بنایا، یہی وہ کتاب ہے جس نے گمراہی میں پڑے ہوئوں کو ہدایت کی اوج ثریا پر پہنچایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ ہدایت پر آنا چاہیں، رہنمائی لینا چاہیں، عظمت حاصل کرنا چاہیں، بلندی اور عروج چاہیں، اللہ کی رحمتیں چاہیں، خیر و برکات حاصل کرنا چاہیں، اللہ کی رضا و محبت حاصل کرنا چاہیں، کائنات میں یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ ساری دولتیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر آ کر جب ہم اپنے ماحول، اپنے ارد گرد پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے وجود پر، اپنی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، تو قرآن کی وہ اثرات جو اس قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو میسر آنا چاہیے، وہ میسر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ قرآن کی وہ عظمتیں، وہ خیریں، وہ برکات، وہ بلندیاں جو اس قرآن کا خاصہ ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کا مقدر ہے، وہ اس قرآن والوں کے لیے ویسی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، قرآن یہی ہے جو نبی لے کر کے آئے ہیں، جس کے ذریعے سے نبی نے اس کی تلاوت سے، نبی نے اس کی تعلیم سے، نبی نے اس کو پڑھا کر، نبی نے اس کو سکھا کر، نبی نے اس کو سمجھا کر، اس قرآن کے ذریعے سے ہم جیسے انسانوں کو عظمتوں پر پہنچایا ہے، بلندیوں کی رفتوں پر پہنچایا ہے، اور خیر و برکات عطا کی ہے، اللہ کی محبت عطا کی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے، انہیں بھی یہی قرآن میسر تھا، آج ہمارے پاس بھی یہی قرآن ہے، لیکن وہ خیر و برکات نظر نہیں آتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی نے بڑی خوب مثال دی ہے، اور مثال بھی بڑی پیاری دی ہے، کہا کہ آسمان سے بارش کے قطرات زمین کی طرف آتے ہیں، زمین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے
جو کھیتی کے قابل ہوتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو اس پانی کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، اور اسی زمین کے ساتھ دوسری زمین وہ ہے کہ یہ پانی جب اس پر پڑتا ہے یہ پانی اس کے سینے میں جذب نہیں ہوتا، وہ زمین اس کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیتی ہے۔ زمینیں دو ہی ہیں، ایک ہی وقت میں ہے، ایک ہی وقت میں بارش ہو رہی ہے، ایک ہی دنیا میں دونوں زمینیں ہیں، ایک ہی وقت کی بارش ایک زمین پہ پڑتی ہے، اس زمین پر کچھ عرصے کے بعد سبزہ اگاتا ہے، دوسری زمین پہ پڑنے کے باوجود اس زمین پہ سبزہ نہیں اگتا، پھل نہیں آتے اور اناج نہیں اگتے اور سبزہ نہیں اگتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے تو زمین کے اندر دو قسم کی مخلوق ہے، ایک سپی کی صورت میں ہے، ایک سانپ کی صورت میں ہے۔ پانی کا وہ قطرہ اگر سپی کے منہ میں چلا جائے کچھ عرصے کے بعد وہ ہیرا بن کر کے نکلتا ہے، سانپ کے منہ میں چلا جائے وہی پانی اور وہی بادل کا قطرہ زہر بن کر کے نکلتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان تو وہ بھی تھے، انسان تو ہم بھی ہیں، انسان تو ابو بکر بھی تھا، انسان تو ابو جہل بھی تھا، تو کہنے والے نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر ابو جہل بن کر کے سنے گا تو صدیق اکبر بنے گا، ابو بکر بن کر کے سنے گا تو صدیق اکبر بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں یہ کلام ہدایت کے لیے عطا کیا، رہنمائی کے لیے، عزت و عظمت کے لیے، برکات و خیر کے لیے، لیکن یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول اور معاشرہ اس نہج پہ نہیں ہے جس نہج پہ چل کے یہ قرآن عزتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، شان اور مقام عطا کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن یہی ہے، پڑھنے والے بھی انسان ہیں لیکن وہ قرآن پڑھتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے قرآن کو سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں، وہی لوگ ہیں، قرآن آتا ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر ان کی دنیا سے بدل جاتی ہے، وہ قرآن سے ایسے معطر ہو جاتے ہیں، ایسے معبر ہو جاتے ہیں، ایسے نورانی اور روشن ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو اپنے سینے میں، اپنے وجود میں، اپنے معاشرے میں ایسی جگہ عطا فرماتے ہیں کہ جس محمد کریم پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جس نبی نے یہ قرآن پڑھ کر کے ان کا تزکیہ کیا، ان کی طہارت کی، ان کو پاکیزہ بنایا، انہیں بلندیاں عطا کی ہیں، وہی نبی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد قاری قرآن ابی بن کعب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، ابی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، میں محمد سننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، اس قرآن کو آپ نے پڑھا ہے، یہ قرآن تو آپ نے سنا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچا ہے، ہم اس کو آپ کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے اچھی تلاوت کون کر سکتا ہے؟ آپ سے خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں، او بھائی آسمان سے فرشتہ جبرائیل آیا ہے، یہ پیغام لے کر کے آیا ہے کہ رب نے یہ پیغام دیا ہے، محمد جائیے اپنے جانثار ابی سے کہیے وہ رب کے قرآن کی تلاوت کرے، زمین پہ آپ سنیں، آسمان پہ خدا سنے۔ میرے دوستو، آج ہم بھی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی اس قرآن کو پڑھ کر عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس دل سے
اس خوبی سے، اس اخلاص سے، اس محبت سے ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں کہ جو اس کا حق ہے، سنو یہ قرآن سارے کا سارا کتنا عظمت والا ہے۔ اس کی ایک صورت ایسی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر ترتیب کیا، ایک جماعت بنائی، اس جماعت کو دشمن کے مقابلے میں بھیجا۔ جب وہ وہاں سے فتح اور کامیابی لے کر کے لوٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ، جو تمہارا سپہ سالار مقرر کیا گیا، جو تمہارا امیر مقرر کیا گیا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس کو تم نے کیسا پایا ہے؟ ہر صحابی، ہر لشکر کا سپاہی یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول ہم نے اسے بڑا نیک پایا، بڑا اچھا پایا، بڑا خیال رکھنے والا پایا، حقوق پورا کرنے والا پایا، محبت کرنے والا پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں خیر و برکت والی ہم نے اس میں دیکھی ہیں، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، نہ ہم اس سے پوچھ سکے ہیں۔ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا، اس کا اختتام آ کر کے تلاوت کرنے کے بعد سورہ اخلاص پر آ کر کے کرتا، نماز پڑھاتا، نماز میں بھی جب اختتام کرتا سورہ اخلاص پر کرتا، یوں بیٹھے ہوئے تلاوت کرتا تو اخلاص، سورہ اخلاص پر آ کر کے اس کا اختتام کرتا۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جاؤ جا کر کے اپنے اس بھائی سے، اس سپہ سالار سے پوچھو وجہ کیا ہے کہ تو جب بھی تلاوت کرتا ہے آخری منزل تیری آ کر کے سورہ اخلاص ہوتی ہے۔ یہ صحابی جا کر کے پوچھتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کو جا کر کے بتائیے کہ میں اللہ کے رسول کے پیغام کو سننے کے بعد جواب یہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول اللہ کے کلام کی ہر آیت، ہر سورت بڑی خوبصورت ہے، بڑی پسندیدہ ہے، بڑی محبوب ہے، لیکن سارے قرآن میں مجھے جس سے سورت سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کی محبت کی وجہ سے میں سورہ اخلاص پہ جا کر کے اختتام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کو آ کر کے جواب دیا، اللہ کے رسول، وہ صحابی یہ کہتے ہیں سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے میں اس پر اختتام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جاؤ جا کر کے اپنے بھائی کو خوشخبری سنا دو، تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تیرے خدا کو تجھ سے محبت ہے، تیرے خدا کو تجھ سے محبت ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت، جو اللہ کی صفات، جو اللہ کی عظمت اس سورت کے مختصر حصے میں مجھے ملتی اور اسے پڑھ کر کے جو مجھے مزہ آتا ہے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے، اس بنیاد پر سارا قرآن میرا محبوب ہے، لیکن سورہ اخلاص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا، تجھے سورہ اخلاص محبوب ہے، مجھے تو محبوب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہر شخص اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، اپنا انداز بیان کرتا ہے، اپنی جماعت دکھاتا ہے، اپنی جماعت کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں پر اس قرآن کو نازل کیا، وہیں پر اللہ نے اس قرآن پر عمل کرنے والوں کو بھی اسی قرآن میں بیان کیا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو اور حکم تو موجود ہو، حکم پر عمل کرنے والے اس قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس قرآن میں اگر حکم آیا ہے ایمان لانے کا تو ایمان لانے والے بھی اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان لاؤ، تو پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ اس قرآن میں جہاں حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، وہیں پر نماز پڑھنے والے بھی اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رکوع کرو،
راکعون اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سجدہ کرو، ساجدون اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں توبہ کرو، تائبون اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیکی پہ چلو، الامرون بالمعروف اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں برائی سے بچو، والناہون عن المنکر اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو، الصائمون اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں میرے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، والذین معہ اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری دشمنی اللہ اور اس کے رسول دین کے دشمن کے ساتھ ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آپس میں ایمان والے بھائی بھائی بن جاؤ، رحماء بینہم اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری راتیں، تمہارا دن کیسا ہونا چاہیے، تلاوت رکعہ اسی قرآن میں موجود ہے، سجدہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنے پر کامیابی ہے، قد افلح المؤمنون کہہ کے کامیاب لوگوں کا تذکرہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہہ کر کے خشوع کرنے والوں کا تذکرہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں جہنم سے بچو، جہنم سے بچنے والے اسی قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری رضا حاصل کرو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے چہرے کو نورانی بناؤ، سجدوں سے مزین کرو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچنے والے اسی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت کی راہ پر چلو، جنت کی راہ پر ایسے چلنے والے، ایسے چلنے والے، ایسے چلنے والے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ سب جنت کی راہ پر چلنے والے ہی نہیں ہیں، میں اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ جنت کے وارث بننے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ اللہ نے کس کے رکوع کی بات کی ہے؟ صحابہ۔ کس کے سجدوں کی بات کی ہے؟ صحابہ۔ کس کے ایمان کی بات کی ہے؟ صحابہ۔ کن کی نمازوں کی بات کی ہے؟ صحابہ۔ کن کی تلاوت کی بات کی ہے؟ صحابہ۔ کن کے تزکیے کی بات کی ہے؟ کن کی طہارت کی بات کی ہے؟ کن کی عظمت کی بات کی ہے؟ کن کی بلندی کی بات کی ہے؟ کن کی شان کی بات کی ہے؟ کن کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی ہے؟ کن کے جہاد کی بات کی ہے؟ کن کی تبلیغ کی بات کی ہے؟ کن کے قتال کی بات کی ہے؟ کن کی دعوت کی بات کی ہے؟ کن کی داعی اللہ کی بات کی ہے؟ وہ کون ہے جن کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں جا بجا بیان کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں جہاں پر یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں پر یہ محمد کی سیرت ہے، وہیں پر قرآن محمد کے صحابہ کی شان ہے۔ ان صحابہ کی شان اور عظمت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس قرآن کے آئینے میں آ کر کے دیکھو، اور اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا ویسے ہوگا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ یہ انوار الصحابہ اور قرآن کی تعلیم یہ لازم اور ملزوم ہے۔ صحابہ اور قرآن لازم و ملزوم ہیں، بغیر صحابہ کے قرآن نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، نہ قرآن پر ایمان لا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن کی بنیاد رب نے صحابہ کو بنایا ہے۔ اس قرآن میں 1200 سے زائد آیات اللہ نے اس قرآن میں صحابہ کی شان میں نازل کی ہے، اور صحابہ وہ ہیں جو بولتے ہیں اللہ قرآن بنا دیتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو چلتے ہیں اللہ قرآن بنا دیتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں اللہ قرآن بنا دیتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دیتے ہیں،
صحابہ وہ ہیں جو بات کرتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے اور یہ ان کی بلندی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کو قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کو سمجھنا ہوگا، صحابہ کے پیچھے چلنا ہوگا، اور قرآن کی وہ ساری خیر و برکات، عظمت و شان جو صحابہ کو اللہ نے عطا کی ہیں، اگر وہ عظمتیں اور وہ برکتیں جو قرآن کے ساتھ بندوں کے لیے اللہ نے خاص کی ہیں، اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ ویسے تعلق بنانا ہوگا جیسے نبی کے صحابہ نے تعلق بنایا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا پھر ہم الٹے لٹک جائیں گے، اور نہ دنیا میں ہمیں عزت مل سکتی ہے، نہ آخرت میں اس قرآن کی شفاعت مل سکتی ہے، اس کی سفارش نہیں مل سکتی۔ اس قرآن کے ساتھ میرے دوستو جیسے ان بچوں کو آپ نے جوڑا، ایسے ہی اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اپنے گھرانوں کو بھی جوڑنا ہوگا، اپنی نسلوں اور اولادوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر فتنے سے بچاؤ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین والوں کی طرف ہے۔ جو بھی اس قرآن کو پکڑنے والا ہے، اس کے ساتھ جڑنے والا ہے، وہ اس رسی کے ساتھ جڑنے والا ہے جس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ گویا کہ جو قرآن والا ہے اس کو تھاما کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اور جس کو اللہ تھام لے نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے نہ وہ گر سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اور بلندیوں پہ رہے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن ہے جو انسان کے سینوں کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ آج جو ہمارے اندر گمراہیاں ہیں، ہمارے اندر نافرمانیاں ہیں، اللہ سے دوری ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا ہے، اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس قرآن سے جتنا ہم تعلق رکھیں گے اتنا یہ قرآن ہمیں عزتیں بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، شانیں بھی عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی عزت و سرفرازی، اور اس مقام پر جہاں پر جا کر کے بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتہ دار اور برادری والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب اس نے دنیا سے ایک دن جانا ہوتا ہے۔ اور دنیا سے جانے کے بعد اس کا پہلا ٹھکانہ کون سا ہے؟ بولیے کون سا ہے؟ قبر ہے۔ کون سا ہے؟ قبر ہے۔ فرمایا کہ قبر میں اگر کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کو ساتھی بنا لو، اور یہ ساتھی بنتا ہے اس کے لیے جو دنیا میں اس کو نہیں بھولتا، یہ قبر میں اس کو نہیں بھولتا، جو دنیا میں اس کو نہیں بھولتا یہ حشر میں اس کو نہیں بھولتا۔ یہ ایسا ساتھی ہے، ایسا ساتھ نبھانے والا ہے، ایسا عذاب سے بچانے والا ہے، ایسا اللہ کے غضب سے بچانے والا ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے منکر نکیر آئیں گے، عذاب گھیر لے گا، اس عذاب سے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق بچانے والا اللہ کا قرآن ہوگا۔ جو اس قرآن کو دنیا میں پڑھے گا یہ قبر میں اس کا ساتھی بن جائے گا، اور قبر میں اس کو عذاب سے بچائے گا، قبر کی تنگی سے اسے وسعت عطا کرے گا، قبر کے اندھیرے میں اسے روشنی عطا کرے گا، اور قبر ہی میں اس کے لیے جنت سے اس کے بچھونے کا بندوبست کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو
اس قرآن کے ساتھ ہم جتنا جڑیں گے اتنا دنیا میں بھی ہدایت ملے گی، تقویٰ حاصل ہوگا، اللہ کا خوف حاصل ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا، ماحول نورانی ہوگا، گھر میں برکتیں اور خیریں آئیں گی، اللہ کا عذاب دور ہوگا اور موذی امراض سے حفاظت ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہوں گے، اور قبر میں یہ ساتھی ہوگا، حشر میں شفاعت کرنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جس کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ اس کے حق میں اس کی